نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج چوتھا پارہ نصف ہو گیا الحمدللہ۔ ہم تیسرا پارہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ تیسرے پارے میں پہلے رکوع میں آیت الکرسی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پورے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابی جی یا رسول اللہ، فرمایا قرآن پاک کی کون سی آیت ایسی ہے جو سب سے افضل ہے، اشرف ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ تعالی کا نام اللہ ذاتی نام ہے، جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں، کچھ القاب ہوتے ہیں اور کچھ ایک کا نام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو زندہ بھی ہے، قیوم، خود بھی قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے حالات جاننے کے لیے نکلا کہ میں آپ کو دیکھوں، تلاش کروں، تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے اور یوں فرما رہے تھے، یا حیو یا قیوم الحی القیوم۔ یہ کہہ کے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت الکرسی میں یہ کلمہ یہ اسم اعظم ہے، اور بعض نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے۔ بعض نے کہا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال تو اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الحی القیوم، اللہ پاک زندہ ہیں، قیوم قائم ہیں، سب کو قائم رکھنے والے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ہمارے ہاں عموماً جو نام کسی کا رکھ دیا جاتا ہے عبد القیوم، اصل تو نام ہونا ہے عبد القیوم، اگر کوئی شخص جو ہے وہ عبد القیوم نہیں کہتا، صرف قیوم کہہ کے پکارتا ہے، تو یہ گناہ گار ہے، یہ گناہ گار ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا بہت سارا ہوتا ہے، جیسے عبد الرزاق ہے تو ہم کہیں گے رزاق، اور عبد الرحمن ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں رحمان، تو یہ گناہ ہے۔ تو عبد کا لفظ ساتھ ہونا چاہیے۔ فرمایا لا تاخذہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اونگ ہے اور نہ ہی نیند ہے۔ اور بڑے سے بڑا انسان ایسا ہے جو اونگ اور نیند سے مبرہ نہیں، خالی نہیں، بلکہ محتاج ہے۔ اگر 2 4 دن 5 دن نیند نہ آئے تو اس کا دماغ پھٹنے لگ جائے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے، یعنی کسی کو مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے لب کشائی کر سکے اللہ کے سامنے، الا بإذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ، اور حدیث شریف میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سفارش کا اختیار جیسے نبیوں کو دیں گے، اسی طرح اولیاء کو دیں گے، اسی طرح حفاظ کو دیں گے، اسی طرح علماء کو دیں گے، اسی طرح شہداء کو دیں گے، اسی طرح جو نمازی ہیں انہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سفارش کا اختیار دیں گے، یعنی اجازت۔ تو اجازت سے انسان سفارش کر سکے گا، بغیر اجازت کے کسی کی مجال نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ پہلے کا علم، بعد کا علم سب اللہ جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی پورے آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے۔ صحابی حضور سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ کی کرسی، دیکھیں کرسی یہ ایک لفظ ہے جو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کرسی مراد ہے اس کا معنی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ عرش حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کرسی، فرمایا کرسی اتنی بڑی ہے وہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ہیں وہ اس کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا وہ انگوٹھی یا ایک وہ چھلا سا ڈال دیا جائے، تو گویا یہ سارے آسمان اور زمین اس کے سامنے ایسے ہیں، اور یہ کرسی اور یہ آسمان اور یہ زمین عرش کے سامنے ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ اگلی آیتوں میں لا اکراہ فی الدین، اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب یہاں سے بہت سارے لوگ، بعض لوگوں کو تو دھوکہ لگ جاتا ہے اور بعض لوگ جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے، دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ دین میں ضرور داخل ہوں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، جب صحابہ کرام نے کسی کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم جزیہ دیں گے، جزیہ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، یعنی جزیے پر ان سے صلح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسلام میں داخل کرنا زبردستی ہوتا پھر تو دنیا میں کوئی کافر بچتا ہی نہیں، پھر تو کوئی کافر بچتا ہی نہیں۔ بلکہ ایسا نہیں، اگر کوئی کافر اسلام میں داخل نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بوڑھی عورت نصرانی، اسے کہا کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کہنے لگی میری ساری جوانی عیسائیت میں گزری، اب میں مرنے کے قریب ہوں، اب میں اپنا آبائی دین چھوڑ دوں۔ اس نے فرمایا بہت اچھا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں زبردستی داخل ہو، یہ مطلب نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں زبردستی داخل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہے اسلام میں داخل ہوں، دل چاہے اسلام میں داخل نہ ہوں، لیکن اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ کیا مطلب؟ اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ روئے زمین پر قرآن و سنت کا نفاذ ہو۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قرآن چاہتا ہے۔
جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہتا ہے، اب اللہ کے نظام کے آگے اگر کافر رکاوٹ نہیں بنتے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اسلامی قانون نافذ کریں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم رکاوٹ نہیں بنتے، لیکن ہم رہیں گے کافر، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں پہ پابندی ہے، آپ آزاد نہیں ہیں، جگہ جگہ قدغنے ہیں، تو اسلام یہ رکاوٹیں برداشت نہیں کرتا۔ باقی یہ مفہوم نہیں ہے کہ بھئی جس کا دل چاہے وہ اسلام پر عمل کرے اور جس کا دل چاہے عمل نہ کرے۔ دیکھیں، جب اسلام میں آپ داخل ہو گئے، پھر اسلام پر چلنا لازم ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ادارہ ہے آرمی، ایک ادارہ ہے پولیس، ان کی طرف سے کوئی آپ کی منت سماجت تو نہیں کی جاتی کہ بھی آپ اس میں ضرور داخل ہوں، آپ ضرور بھرتی ہوں، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں بھرتی ہو جاؤں اس ادارے میں، آرمی کے ادارے میں یا پولیس کے ادارے میں بھرتی ہو جاؤں، لیکن بھرتی ہونے کے بعد مرضی میری چلے، میرا دل چاہے میں یونیفارم پہنوں، میرا دل چاہے یونیفارم نہ پہنوں، میرا دل چاہے میں یونیفارم کے ساتھ شوز پہنوں، میرا دل چاہے میں ہوائی چپل پہن کے نکل جاؤں، کہوں کہ آج کرنل صاحب جو ہے ہوائی چپل پہن کے آ گئے، میرا دل چاہے میں ٹوپی رکھ لوں سر پہ، میرا دل چاہے رومال باندھ کے آ جاؤں، تو کیا ادارہ ہمیں برداشت کرے گا؟ اگر ہمارا ادارہ اس کے اوپر سختی کرتا ہے تو ہم کہیں گے واہ بھائی واہ، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ بڑا جمہوریت پسند ادارہ ہے، یہ تو بڑا شدت پسند ادارہ ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلنے دی جا رہی، ہماری آزادی سلب کر۔ وہ کہیں گے کہ بھائی ہر ادارے کے قانون و ضوابط ہیں، جب آپ ہمارے ادارے میں آئے ہیں تو اب ادارے کی پالیسیوں پر چلنا لازمی ہے، بصورت دیگر آپ کا ہمیں برداشت نہیں ہے، آپ باہر جائیں۔ پھر بالکل اسی طرح سے جب کوئی اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب سیدھے ہو کر کے چلنا پڑے گا، اب اسلام کے اوپر چلنا پڑے گا، اسلام کے قوانین کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، بالکل پڑیں گے۔ یہ تو اسلامی قانون نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، اگر اسلامی قانون ہوتا تو سارے سیدھے لائن میں لگے ہوتے، بالکل سیدھے سیدھے۔ ہاں، تو یہ مطلب ہے، یعنی دین کا مطلب ہم لوگ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں لا اکراہ فی الدین کا، کہ ہمارا دل چاہے ہم دین پر بھئی نماز تمہارے لیے کوئی پڑھنی ہے مولوی صاحب، میرا دل چاہے میں مسجد میں پڑھوں، میرا دل چاہے میں گھر میں پڑھوں، میرا دل چاہے میں یہ کروں۔ نہیں بھائی، ایسے کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہے۔ آپ جب اسلام قبول کر لیا، اب اسلام کے اصول و ضوابط کو ماننا لازم ہوگا۔ اچھا بھائی، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، میں رہا ایسے اسلام سے، میں تو اسلام چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اسلام چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں جانے دیں گے آپ کو، اب جانے بھی نہیں دیں گے، جی اب جانے بھی نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے کہا نا کہ میں اسلام چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی مرتد ہو رہا ہوں علیہ باللہ، تو اس کو کہیں گے 3 دن کی مہلت ہے، انسان بن کے ٹھیک ہو جاؤ، اگر کوئی اشکال ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے علمی اشکال دور کرتے ہیں، ورنہ تمہاری گردن اڑائیں گے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، بغاوت نہیں چلتی۔ کوئی ملک کسی باغی کو برداشت کرتے ہیں؟ جب کوئی ملک کسی باغی کو برداشت نہیں کرتا تو اسلام بھی باغی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو پھر مرتد، اس کو کہتے ہیں مرتد، یعنی جو اسلام سے پھر جائے اس کو کہتے ہیں مرتد۔ اب مرتد کے لیے یا تو توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں آ جائے، اور اگر کوئی بات اس کو کھٹک رہی ہے، نہیں سمجھ میں آئی، تو وہ اہل علم اس کی حل کریں گے، اور اگر پھر بھی وہ نہیں مان رہا تو پھر اس کی گردن اڑ جائے گی، اور کوئی علاج ہی نہیں۔ تو خیر، اگلی آیت میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ نمرود بادشاہ سے پڑا۔ نمرود یہ بادشاہ تھا،
لیکن تھا موٹی عقل کا مالک. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا تمہارا خدا کون؟ کہا میرا خدا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. کہنے لگا انا یحیی و یمیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. کہا کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرتا ہے مارتا ہے؟ کہا یوں، ایک بیچارہ راہ چل رہا تھا، جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے مار دیا. کہا یہ دیکھ. اور ایک جیل میں پڑا ہوا تھا، اس کو نکال دیا. کہا میں نے جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جو ایک بے قصور تھا اس کو مار دیا. یعنی حضرت کا مقصد تو یہ تھا کہ مردہ میں روح ڈالنا، یہ مقصد تھا، لیکن وہ الٹی چل پڑا. حضرت نے فرمایا اچھا یہ تو یوں نہیں سمجھے گا. حضرت نے فرمایا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے روزانہ، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال. اب وہ پھنس گئے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی بات نہیں بن پڑی. اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیتا کہ آپ مغرب سے نکالیں یا آپ کا رب نکال دے، کہہ سکتا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اگر میں نے ان کو کہہ دیا اور انہوں نے نکال دیا تو پھر تو ایک بھی میرا ماننے والا نہیں رہے گا، دکان ہی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا کچھ نہ کوئی سودا تو رہے چورن بیچنے کے لیے. اگلی آیتوں میں حضرت عزیر علیہ السلام ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ پورا علاقہ تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، جیسے سیلاب کے دنوں میں بستیاں کے بستیاں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے. تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ شک تھا کہ اللہ پاک زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یعنی کیفیت کیا ہوگی، سب ایک ساتھ زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں لیٹ گئے سونے کے لیے کہ چلو تھوڑی دیر. جب لیٹے تو اللہ نے روح قبض کر لی. جب روح قبض ہوئی 100 سال لیٹے رہے. 100 سال. 100 سال کے بعد اللہ نے فرمایا قال کم لبست، کتنا ٹھہرے ہیں؟ قال لبست یوما او بعض یوم، کہا اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. میں جب سویا تھا تو تقریباً 10 بج رہے تھے، 11 تھے، اب 1-2 بجنے والے ہیں، یعنی ٹائم کے حساب سے، تو میں دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا آپ تو بل لبست 100 عام، 100 سال یہاں ٹھہرے. 100 سال. اب حیران ہو گئے 100 سال میں یہاں ٹھہرا. ہاں. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنا کھانا دیکھیں. جب کھانا دیکھا جو گھر سے لے کر چلے تھے تو بالکل فریش تازہ. وانظر الی حمارک، فرمایا اپنی سواری کو دیکھیں. جب گدھے کو دیکھا تو وہ ختم، اس کی ہڈیاں وڈیاں سب ختم. تو فرمایا اب دیکھ. اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گدھا تھا وہ اس کی ہڈیاں جمع ہوئیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا اور اچانک وہ کھڑا ہو گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا اس طرح سے ہم بھی زندہ کر دیں گے. اگلی آیت میں اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اے اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ قال لا تؤمن، کہا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ناز کا مقام ہے، یہ ناز کا مقام ہے. ہر ایک کو نہیں جچتا کہ اللہ سے سفارشیں کرے کہ بھئی اللہ مجھے بھی دکھا. نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ 4 پرندے لیں، ان کو مانوس کریں. جب وہ خوب مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کریں. ذبح کرنے کے بعد
ان کی کھال اتاریں، ان کا گوشت تیار کریں، گوشت کا قیمہ بنائیں، چاروں کا گوشت مکس کر دیں اور 4 الگ الگ پہاڑیوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیں، پھر آواز دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، جب آواز دی تو آنن فانن دیکھتے دیکھتے سب کا گوشت الگ ہوا، ہڈیاں الگ ہوئیں۔ اب وہ ہڈیاں، ڈھانچہ، گوشت، پر سب تیار ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے مشاہدہ کروا دیا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حج میں خرچ کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثال دی اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے، فرمایا کہ آپ زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، اس سے ایک پیڑ اگتا ہے، اس پہ 7 خوشے لگتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، تو ایک دانہ ڈالا اور اس کے بدلے میں 700۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیج صحیح ہو، دوسرا زمین صحیح ہو، تیسرا اس کے پیچھے محنت ہو، پھر جا کر کے اس کا آپ کو ریٹرن ملے گا۔ اگر بیج صحیح نہیں، زمین صحیح نہیں، اس کے پیچھے محنت نہیں، تو پھر یہ مطلوبہ ثمرات نہیں ملیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں، لیکن اگر نیکی کرنے والے کی نیت ٹھیک ہے، ارادہ ٹھیک ہے، مال ٹھیک ہے، حلال ہے، اور صحیح مصرف صحیح جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، صحیح جذبے کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر معراج پر تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادھر کاشت یعنی فصل کاٹتے ہیں اور ادھر تیار، ادھر کاٹتے ہیں ادھر تیار۔ تو آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرتے ہیں، فوراً نقد و نقد اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرماتے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کو ایذا نہ پہنچائی جائے، اسے زیر احسان نہ سمجھا جائے، اس کی تحقیر نہ کی جائے، اس کو ذلیل اور گھٹیا سمجھ کر نہ دیا جائے، اور اس پر احسان نہ جتلایا جائے، اس کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے، اور ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اگر ان ساری چیزوں کو پیش نظر خرچ کیا تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے چکنے پتھر کے اوپر گرد آ جائے اور پھر بارش آئے تو 2 منٹ میں وہ گرد ساری کی ساری صاف ہو جاتی ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بالکل پھر اسی طرح سے حال ہوتا ہے ایسے پیسے کا جو دکھاوے کے لیے دوسرے کو تکلیف پہنچا کر احسان جتلا کر کے خرچ کیا جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں اچھی چیز دیا کرو۔ اللہ کے راستے میں اچھی چیز یعنی اچھی چیز سے مراد یہ مطلب نہیں کہ اگر آدمی نے کم درجے کی چیز دی تو وہ قبول نہیں، قبول تو ہے لیکن اس کا اجر و ثواب وہ نہیں۔
جب اللہ کے راستے میں دو تو ایسی چیز دو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ان کے پاس آئے، جب ان کے پاس آئے تو دیکھا ان کا غلام ہے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، جو کپڑے غلام کے وہی ان کے، جیسی قمیض غلام کی ویسی ان کی، جو پجامہ ان کا ویسے غلام کا۔ تو اس نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ آپ چاہتے تو یہ قیمتی جوڑا آپ اپنا بنا دیتے، غلام کا ہلکا بنا دیتے، یعنی ایک ہی کپڑے کی دونوں کی قمیضیں ہیں اور ایک ہی کپڑے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہارے ماتحت ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ اس دن سے لے کر آج تک جو میں خود کھاتا ہوں وہ انہیں کھلاتا ہوں، جو خود پہنتا ہوں وہ انہیں پہناتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فتؤتوها الفقراء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات ظاہر کر کے دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپ کے دیں، پوشیدہ طور پر دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لیکن اگر ظاہراً دینا اس نیت سے ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگوں میں بھی شوق اور رغبت پیدا ہو اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو پھر کوئی بات نہیں، پھر اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب جہاد کے لیے تبوک کے موقع پر اعلان کیا تو اس طرح سے لیا کہ یہ بھی لا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا لائے ہیں، یہ اتنا لائے ہیں، یہ اتنا لائے، یہ اس لیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 40,000 دینار، 10,000 درہم اعلانیہ دیے کھلے، اور 10,000 درہم خفیہ دیے، اور 10,000 درہم جو ہے وہ یعنی اس طرح سے دیے کہ ہاتھوں ہاتھ کسی کو خبر نہیں ہے۔ 40,000 درہم حضرت نے دیے، 40,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، رات میں دن میں، اعلانیہ پوشیدہ، کہ اللہ نے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں کوئی طریقہ ایسا نہ ہے کہ اس طریقے پر عمل نہ ہو۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ بعض فقراء ایسے ہوتے ہیں کہ لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی وہ پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتے، وہ آپ کے کپڑے نہیں نوچتے، وہ آپ کا چلنا دوبر نہیں کرتے، وہ تو کبھی ظاہر بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ہم محتاج ہیں یا ہمیں ضرورت ہے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ اندازہ کر لیں گے کہ بھئی یہ واقعتاً مستحق ہے، لیکن وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ ہم مستحق ہیں، ہمیں تو ایسا کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خود پہچانو اور پہچان کر ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ دو، جن کا سفید پوشی ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ آپ کے سامنے زبان کھولیں یا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا آپ کے سامنے اشارے کنائے کریں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے ہاں جو تو مانگ کے لیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دے دو، مختلف دو، ان کو تو دے دیا جاتا ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں وہ بیچارے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ سود کی مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ سود، اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ سود کا جو پیسہ ہے وہ تباہی اور بربادی لاتا ہے،
سود کا پیسہ تباہی اور بربادی لاتا ہے. سود والا بظاہر مالدار بڑے عیش میں نظر آتا ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بھیڑ نے کسی کو کاٹ لیا ہو اور وہ سوجا ہوا ہو، ورم ہو، تو دیکھنے والا اس کے ورم کو دیکھ کر کے کہے بڑا صحت مند ہے، حالانکہ صحت مند نہیں ہے، بلکہ وہ ورم کی وجہ سے، سوجن کی وجہ سے ہے. بالکل یہی حال اللہ فرماتے ہیں سود والے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 1 درہم 1 روپیہ اگر سود کا کھاتا ہے تو 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ہے. فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سے بعد نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، شاذ و نادر، خال خال تھا. تو اللہ نے سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے رہا ہے تو اس کو لکھ لے، اس کو لکھ لے گواہوں کی موجودگی میں، اور اس لکھے ہوئے پر 2 لوگوں کو گواہ بنا دے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. آج تو زمانہ ہی لکھت پڑھت کا ہے، اس کے بغیر تو کوئی تصور بھی نہیں. اس وقت کی بات ہے 1400 سال پہلے جب لکھنے کا دستور نہیں تھا. اس وقت اللہ اہل عرب کو، ان لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی لین دین کریں، تجارت ہے، قرض ہے، کوئی اور ہے، تو اس کو لکھ لیں اور پھر اس لکھے ہوئے پر 2 لوگوں کو گواہ بنائیں. اور یہاں لکھنے والے، اچھا اس وقت ایسا ہوتا تھا ہر آدمی تو لکھنا نہیں جانتا تھا، خال خال لوگ ہوتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں جو لکھنے والے ہیں وہ دیانتداری سے لکھیں. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کے چکر میں آ کر کے الٹا سیدھا لکھ دیں جس میں دوسرے کو نقصان پہنچانا. فرمایا ایسا نہ کریں. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ اللہ پاک نے کچھ چیزوں کی ہمارے دلوں میں محبت رکھ دی. مال کی محبت رکھ دی، اولاد کی محبت رکھ دی، سونے چاندی کی محبت رکھ دی، زراعت کی محبت رکھ دی. اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر یہ محبت نہ رکھی جاتی تو نظام کیسے چلتا؟ پیسوں کی محبت نہ ہوتی تو کون آفس جاتا بھائی؟ مال کی محبت نہ ہوتی تو دکان کون کھولتا؟ مال کی محبت نہ ہوتی تو کارخانہ کون لگاتا؟ مال کی محبت نہ ہوتی تو ہل کون چلاتا؟ مال کی محبت نہ ہوتی تو کاشت کون کرتا؟ اولاد کی محبت نہ ہوتی تو چھوٹے چھوٹے پالتا کون؟ اگر اولاد کی محبت نہ ہوتی تو یہ ان کا گو موت کون دیکھتا؟ کوئی بھی نہ دیکھتا. تو اللہ نے نظام عالم کو چلانے کے لیے ان کی محبت انسانوں میں رکھ دی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ محبت بری نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ محبت نہ ہو، محبت ہو لیکن حدود میں. اس محبت کو اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق پر غالب نہ آنے دو. کیا مطلب؟ اولاد کی محبت، مال کی محبت، کھیتی کی محبت، اناج کی محبت تمہیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے رکاوٹ نہ بنے. اگر یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، مال رکاوٹ بن رہا ہے، اولاد رکاوٹ بن رہی ہے اور عورت رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ فتنہ ہے. کشتی جب تک پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے، جب اس کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو یہ کشتی ڈوب جاتی ہے. دل کی مثال کشتی کی ہے. جب تک دل دنیا کے اوپر چلتا رہتا ہے اور دنیا کی محبت اس دل میں نہیں آتی تو یہ دل کامیابی کے ساتھ سفر کرتا رہتا ہے. جہاں دنیا کی مال و متاع کی محبت دل میں آ گئی تو سمجھو یہ کشتی ڈوب گئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگلی آیتوں میں
حضرت مریم کا ذکر ہے. حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، تو ان کے اہلیہ نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے اولاد دے تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ نے اولاد دی تو بیٹی دی. جب بیٹی دی تو پریشان ہو گئیں کہ بھئی میں تو سمجھ رہی تھی بیٹا. تو خیر لے کر بیت المقدس کے جو مجاور تھے ان کے پاس پہنچ گئے. ان میں حضرت زکریہ بھی تھے جو اس بچی کی مریم کے خالو تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے دو. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ کہا اچھا قرآن اندازی کر لیں. جب قرآن اندازی کی، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. قرآن اندازی اس طرح سے کی کہ سب اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال دیں. جس کا قلم الٹی سمت چلنے لگے، جس طرف سے پانی، دیکھیں قلم جو ہے پانی کے بہاؤ پہ چلے گا. کہا ایسے نہیں، جس کا قلم یوں چلنے لگے اس کو مل جائے گی. حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ اس طرح سے چلنے لگا. حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی. حضرت زکریہ کفالت کرتے رہے، اولاد نہیں تھی. تو ایک دن دیکھا تو بظاہر کوئی اسباب نہیں، وسائل نہیں، کوئی کسی کا گھر آنا جانا نہیں. حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل، بے موسم پھل. کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. بس یوں لگا کہ جیسے دل کی تار کسی نے ہلا دی. فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. کہنے لگے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھ بوڑھے کو بھی تو اولاد دے سکتے ہیں نا. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب پہنچ ہو گئی تھی. تو فرشتے نے آ کر کے بشارت دے دی. فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے نے آ کے مبارکباد دی. نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نام بھی ہم نے ہی رکھ دیا. واہ بھائی واہ، نام بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے ہی رکھ دیا. یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، نبی بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا بھی ہوگا. اے اللہ کیسے ہوگی؟ جوان ہو جائیں گے دونوں میاں بیوی، دوبارہ جوان ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہوگا ثلاثۃ ایام الا رمزا. آپ جب اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ملے گی تو آپ کی زبان بند ہو جائے گی، آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. ہاں ذکر تلاوت یہ کریں گے، اشارے سے بولیں گے، اشارہ کریں گے سر سے انگلی سے، لیکن زبان خاموش ہو جائے گی. یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو گئی. تو 3 دن تک ایسا رہا، اور پھر اللہ پاک نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد دی. اگلی آیتوں میں جب حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بشارت دی، کہا اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرکی، اے مریم اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی ہے. کہا مجھے بیٹا؟ میری تو شادی نہیں ہوئی. کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ بیٹا بھی دیں گے، وہ وجی بھی ہوگا. وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ بچپن میں بھی باتیں کرے گا، بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دودھ پیتے، تو کہا لوگوں نے کہ مریم یہ کیا؟ کہا میں نہیں، میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہے. فاشارت الی، اس کی طرف اشارہ کیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے میں ہیں اس سے ہم کیسے بات کریں؟ اس بچہ بولا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، آدھے گھنٹے کی تقریر کر دی چھوٹے بچے نے، اور تقریر بھی ایسی بے معنی نہیں، ایسی جاندار تقریر. میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے.
میری والدہ پاکیزہ ہے، بس یہ اللہ پاک۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنا کر کے بھیجا تو مادرزاد اندھوں کو درست کر دیتے، ہاتھ پھیرتے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے، پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ گھر میں کیا کھا کے آئے ہیں بتا دیتے کہ میاں تم آج یہ کھا کے آئے ہو اور یہ چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ نے یہ حضرت کو معجزہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، ہم سب کی تراویح اور روزوں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔